بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علوم قرآن کے سلسلے کا 5واں پروگرام کر رہے ہیں اور آج کا موضوع ہے اعجاز القرآن، کہ قرآن کو معجزے کے طور پہ پیش کرنا اور قرآن کا ایک معجزہ ہونا۔ اعجاز سے مراد یہ ہے کہ آپ دلیل کے طور پہ پیش کریں کسی کو معجزے کے طور پہ پیش کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے بڑا معجزہ نازل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو معجزے کے طور پر کفار اور مشرکین کے درمیان پیش کرتے تھے، وہ یہی قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں کہیں بھی لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن میں اس کے لیے برہان یا آیت کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن بعد میں علماء امت نے قرآن میں ایسی چیزیں جو خرق عادت تھی ان کے لیے معجزے کا لفظ استعمال کیا۔ معجزے کا لغوی مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا واقعہ جو آپ کو عاجز کر دے، یا اعجاز سے مراد یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو خرق عادت ہو اور نبوت کی دلیل کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ہو۔ اور سب سے بڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ یہ قرآن کریم فرقان حمید تھا۔ اعجاز القرآن میں قرآن کے سلسلے میں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ علامہ ابو بکر باقلانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد علامہ زمخشری اور شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اعجاز القرآن پہ کتابیں لکھیں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا اور بتایا کہ قرآن رہتی دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو پیغمبر جس علاقے میں آئے، جس معاشرے میں آئے، جس جگہ پیغمبروں کو اتارا گیا، جس قوم کی طرف اتارا گیا، تو یہ معجزہ بھی اسی قوم کے لیے تھا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام عرب کے ریگستانوں میں آئے، عرب کے بدوؤں کے پاس آئے، تو آپ کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا۔ آپ کو کوئی فلسفہ، منطق یا سائنس نہیں نازل کی گئی، آپ کو اونٹنی دی گئی، کیونکہ اونٹنی کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اس کی زندگی کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، تو اونٹنی کا معجزہ آپ پہ نازل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف نازل کیے گئے تو مصر کے اندر جادو کا رواج تھا، تو آپ کے عصا کو اس جادو کا توڑ بنا دیا گیا اور آپ کو جادو کروں کو عاجز کرنے کے لیے آپ کو معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ جس علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے، وہاں کا طب بہت مشہور تھا، وہاں کی حکمت، وہاں کا علاج بہت مشہور تھا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یونانی طب آج بھی مشہور ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کے لیے جو معجزہ کیا، وہ معجزہ نازل کیا، معجزہ بنا کے بھیجا، وہ یہ تھا کہ آپ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، نابینا لوگوں کو آپ علاج کر کے نظر دے دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ لوگ عاجز آ گئے کہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، قرآن جس معاشرے کے اندر نازل کیا گیا وہ عرب کا معاشرہ تھا، اور عرب کو اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر تھا۔ 3 چیزیں عربوں کے اندر بہت مشہور تھیں جس کو وہ فصاحت و بلاغت کا معیار مانتے تھے۔ ایک، عربوں کی خطابت، دوسرا، عربوں کے اندر شاعرانہ ذوق بہت زیادہ تھا، اور تیسرا، وہ کہانت یعنی وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں عربوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا تو فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار، کیونکہ عرب معاشرہ فصیح بھی تھا اور بلیغ بھی تھا، کسی ایسی چیز کو مان نہیں سکتا تھا جس میں یہ فصاحت و بلاغت کی خوبیاں نہ ہوں۔ تو رب نے قرآن کو فصیح و بلیغ بنا کے بھیجا، اور سب سے بڑا اس کا اعجاز یہی ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے بلند معیارات پہ پورا اترتا ہے۔
آپ مشرکین مکہ قرآن کو سنتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھونک لیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو سن لیا تو یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ رات کو کسی محفل سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سن لیتا ہوں چھپ کے، آج مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں اور تلاوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عمر کے دل کے اندر اثر کر رہی ہے۔ حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں لایا تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان دل سے یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ ایک شاعر کی بات ہے، شاعرانہ کلام ہے، اس وجہ سے مجھ پہ اثر ہو رہا ہے۔ سورہ حاقہ کی وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئی پڑھی، وما ہوا بقول شاعر۔ حضرت عمر کو ایک جھٹکا لگا کہ میں نے ابھی شاعر سوچا تھا، شاعری کے بارے میں سوچا تھا اور یہ آیت پڑھی۔ انہوں نے دوسرا خیال اپنے ذہن میں لایا کہ شاید یہ کہانت کی باتیں ہوں، یہ کہن کی ہوں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت تلاوت کی، ولا بقول کاہن، کہ یہ نہ ہی کاہن کا قول ہے۔ حضرت عمر نے وہیں سے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور وہاں سے بھاگے وہ۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے واقعات ہیں کہ وہ لوگ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ ان کو یقین تھا، پھر ایک عجیب چیلنج کیا۔ اب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، ایک بعثت اس دور کے لوگوں کے لیے، دوسری بعثت آپ کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج کیا۔ وہ چیلنج کیا تھا کہ پہلے فرمایا کہ عرب کے لوگوں، تمہیں اگر اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، تمہیں اپنی خطیبانہ سوچ پہ اگر ناز ہے، تو اس قرآن کی جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ پھر دوسرا کیا ایک کلام لے آؤ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر آخر میں کہا کہ چلیں ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب یہ چیلنج اس دور کے لیے بھی تھا، اس دور کے بڑے بڑے فصاح و بلاغا کے لیے بھی تھا، اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن پہ اعتراضات کیے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں اس جیسا کوئی کلام پیش نہ کیا جا سکا۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ آج کے دور میں کوئی کیا پیش کرے گا؟ عرب اپنی فصاحت و بلاغت پہ فخر کرنے والے اور باقیوں کو اجمی گونگا کہنے والے تھے، وہ اس دور میں بھی پیش نہیں کر سکے۔ مسلمہ کذاب نے بڑا بےہودہ سا کلام بنانے کی کوشش کی، آج وہ تاریخ کے اندر موجود ہے اور وہ مذاق کی علامت بنا ہوا ہے۔ قرآن نے اپنے فصاحت و بلاغت کے وہ معیار برقرار رکھے۔ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب حدیث مبارکہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وہ بھی نکلی، جب قرآن اور حدیث کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی زبان ہی ہو رہا ہے، حدیث کا طرز تکلم ہی ہو رہا ہے، اور قرآن کا معیار ہی ہو رہا ہے۔ حدیث بھی فصیح و بلیغ ہے، لیکن حدیث کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے، عربی کے اندر زمین کے لیے ارض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور زمین کی جمع کے لیے ارزین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حدیث کے اندر بھی ارزین کا لفظ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیونکہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یہ لفظ کم معیار کا تھا، تو رب العزت نے ارزین کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کیا، ارض کا لفظ استعمال کیا، اور جمع کے لیے بھی ارض کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ساتھ زمین کا ذکر کیا۔ قرآن نے کسی جگہ اپنی فصاحت و بلاغت کو گرنے نہیں دیا، اور فصاحت و بلاغت کا ایک شاکار تھا۔ تو آج کا موضوع اعجاز القرآن کے سلسلے میں فصاحت و بلاغت، قرآن کے فصاحت و بلاغت کے معیار میں نے بیان کیے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں
ہم اعجاز القرآن کے سلسلے میں قرآن کی پیشن گوئیاں، قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی، قرآن نے جو واقعات بیان کیے، اور قرآن کے اعجاز کے سلسلے میں اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو میرے پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ، اور امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے تاکہ اور بھی میرے پروگرام آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔